السلام علیکم ویورز. ماشاء اللہ یہ جو نون لیگ اینڈ کمپنی کی گورنمنٹ ہے، پہلے تو سارا تھوڑا ذاتی تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. انہوں نے ملک کو جہنم بنانے میں کوئی کسر چھوڑا نہیں ہے، اور بتدریج اس جہنم کی آگ میں جو تپش ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. ہمارے آفس کا بل ٹائٹو ہوتے ہیں وہاں. اچھا، وہ جو ریڈنگ ہے اٹ از اے رینٹڈ پلیس، جو ریڈنگ ہے اس سے کہیں زیادہ کا بل آیا ہوا ہے. یعنی یہ غنڈہ گردی پہ اتر آئے. اب لوگ کس چیز پہ اتر آئیں گے میں نہیں جانتا، لیکن صورتحال مجھے ضرورت سے زیادہ ہی سنگین لگ رہی ہے. بہرحال سب سے پہلے جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی وہ یہ ہے کہ انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف 9 مئی کے مشہور عالم مقدمات پہ فیصلہ محفوظ کر لیا، جو کل یعنی 9 جولائی کو ہی سنایا جائے گا. تو امید تو ظاہر ہے یہی ہوتی ہے کہ مولوی اچھی بات کرے گا، پازیٹیو کرے گا، جہالت کی بات نہیں کرے گا، عالم ہے پڑھی لکھی بات کرے گا. اسی طرح عدلیہ سے بھی ایکسپیکٹ تو یہی بندہ کرتا ہے کہ فیصلہ میرٹ پہ کریں گے. اس کیس میں بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک پہ پیش نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ ظاہر ہے ذاتی طور پہ جو صفائی پیش کرنی تھی وہ نہیں عمران کر سکا. عمران خان کے وکیل نے ایک ایسا نقطہ عدالت کے سامنے رکھا جس کو عدالت نے بہت سراہا، ججز نے بہت سراہا. نقطہ یہ تھا کہ 9 مئی کو جو جرم ہوا تو یہ جس کو آپ نے ملزم نامزد کیا خود پولیس کی حراست میں تھا. کیس کیسے بن گیا؟ اب یہ لاجیکل ٹیکنیکل سی بات ہے، جبکہ عمران خان تو وہاں موجود ہی نہیں تھا. بہرحال یہ عدالتی کارروائی کی ایک جھلک ہے. تو یہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن میں ذاتی طور پہ ایسے بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں، بے شمار. کوئی گزر رہا تھا، کوئی رکشے میں تھا، کوئی فلاں میں تھا، کوئی لینا دینا نہیں تھا ان کا. وہ پتہ نہیں جو بھی جیو فینسنگ شینسنگ ہوتی ہے اس میں. لیکن ہم جیسے معاشروں میں یہ محاورہ صدیوں پرانا ہے. یہی ہمارا مزاج ہے، یہی ہمارا کیریکٹر ہے، یہی ہمارا چلن ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے. بھائی جنہوں نے کیا وہ تو ٹھیک ہے، رات چلتا بھی پڑھ کے پالا ہو تاکہ ویٹ برابر ہو جائے. آئی ڈونٹ نو. اور یہ زبان زد عام ہے کہ 9 مئی کے بعد پولیس کا کیریکٹر جو ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوا ہے، یعنی بد سے بدتر کی طرف گیا ہے. اب آگے چلیں گے جی. ہمارے جو سابق ایک وزیر اعظم ہیں شاہد خاقان عباسی، انہوں نے اپنی نئی جماعت عوام پاکستان لانچ کر دی. نام اچھا ہے، کیونکہ جو حال پاکستان کا ہے وہی حال پاکستان کے عوام کا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جو حال عوام کا ہے وہی پاکستان کا ہے. اچھا، ان کی پارٹی میں عوامی شہرت اور اور قابلیت رکھنے والا ہر فرد شامل ہو سکے گا. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کچھ بنیادی باتیں کی جن کو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں. پہلے 2 پوائنٹ ہیں کہ میں اس پارٹی کو کس طرح دیکھتا ہوں. پاکستان میں کسی نئی پارٹی کا وجود کوئی نئی بات نہیں ہے، ہوتا رہتا ہے. اٹ از ایوری باڈیز رائٹ. کوئی بندہ اٹھے، کوئی للو پنجو، اور بے شمار للو پنجو ہیں گنے نہیں جاتے جن کا کوئی آگا پیچھا نہیں ہے، لیکن انہوں نے پارٹیاں شارٹیاں بنا کے رجسٹر وغیرہ کرائی ہوئی ہیں. تو یہ تو ظاہر ہے شاہد خاقان عباسی ایک پازیٹیو، ایک اچھے امیج کے آدمی ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں تھرو آؤٹ. ان کے والد کا بھی ایک نام تھا. اچھا، میری دعا ہے کہ اللہ ان کو کامیاب کرے، اور خاص طور پہ اگر یہ مخلص ہیں، درد دل رکھتے ہیں، پڑھے لکھے تو ہیں. باقی کیا آتا ہے ارد گرد ان کے حصے میں. اچھا، ایک بات طے ہے کہ فارم 47 جیسا کراؤڈ جو ہے وہ ملک نہیں بنا سکتا، یہ ممکن ہی نہیں. تو پارلیمان میں بیٹھے اراکین اسمبلی کی اکثریت الیکشن ہاری ہوئی ہے. یہ کوئی نہیں کہہ رہے، سارا پاکستان ہی کہہ رہا ہے. اور ایک اور بات بتاؤں، آج جو بھی آج تاریخ ہے 8 ہے،
نصرت جاوید میرے ایک دوست ہیں، نوائے وقت میں کالم لکھتے ہیں، ان کا کالم پڑھیں. ہزاروں لوگ سڑک پہ ذلیل ہوئے سی ایم کے پروٹوکول کے چکر میں، اور لوگ اپنا اس کو ٹکٹ دکھاتے رہے کہ ہم تو ایئرپورٹ جا رہے ہیں اور ہم لیٹ ہو گئے. یہ حال ہے اس ملک کا. کوئی والی وارث کوئی نہیں ہے. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی، اگر یہ جو 500-700 بندہ رکا ہوا تھا سڑکوں پہ گاڑیاں چڑھا دیتا تو کون سی قیامت آ جاتی. یہ اس سے کم پہ بند نہیں ہونے یہ ان کے ناز نخرے. اچھا، تو بہرحال اصولاً کیا ہے، کتاباً اصولاً آئیناً دستور کہ ہر آدمی، وہ وزیر اعظم ہو، آرمی چیف ہو، کوئی جج ہو، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہو، اس ملک کے آئین کتابیں ہے، لیکن نہیں عملاً اس چیز کا آپ کو سایہ بھی اس ملک میں دکھائی نہیں. اچھا، احتساب کی اگر بات کرو کہ اس کے بغیر تو زندگی چلتی نہیں، گھر نہیں چلتا، دکان نہیں چلتی، ویجیلنس، احتساب، اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر کائنات نہیں چلتی. اللہ پاک نے جو اتنا بڑا نظام، اتنے سیارے، اتنے کہکشائیں، اتنے وہ سارا کچھ بنایا ہوا ہے، تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ احتساب. یوم حشر کیا ہے؟ روز محشر کیا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی. اس ملک میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور کمال یہ ہے جو ٹیکس لگاتے ہیں خود ٹیکس نہیں دیتے، اور ان کے بھائی بال، ان کے ہانڈی بال، ان کے حصے دار، وہ بھی ٹیکس نہیں دیتے ہیں. اپنا میں نے آپ کو سنا ہی دیا ہے، یعنی جو لکھا ہوا ہے میٹر کے اوپر وہ بھی، اس میں بھی آپ نے گند کا اضافہ کر دیا. تو بہرحال مبارک ہو قوم کو. دیکھنا یہ ہے کہ سلسلہ رکتا کہاں ہے، اور اگر نہیں رکتا تو اس کی کیا قیمت وصول کے یہ رکے گا. آخری خبر ہے جی، مجھے نہیں پتا، اب ان خبروں میں بھی کوئی دم نہیں رہ گیا. بے حسی طاری ہو گئی ہے، بے شرمی، بے حیائی، بے حسی، بے غیرتی کا ایک عجیب موسم ہے. خبر کیا ہے کہ سندھ کے علاقے نوشہرہ فیروز میں علاج کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے باپ نے 15 دن کی بیٹی کو زندہ دفنا دیا. اب جو میرے پاس لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہے سنگ دل باپ نے. باپ سنگ دل ہو ہی نہیں سکتا، مجبور ہو سکتا ہے. اس کے پاس علاج کا پیسہ نہیں تھا. بچی کو وہ اذیت میں دیکھتا ہوگا تو اس نے یہ کیلکولیٹ کیا ہوگا کہ بہتر ہے اس کو موت آ جائے، میں اس کا کر کچھ نہیں سکتا. اور کہاں لے آئے اس ملک کے حکمران اس ملک کو؟ وہ آقا نے روکا تھا، ہمارے حضور نے روکا تھا. یہ وہ تو بھوک ننگ نہیں، روایت نہیں، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، رواج تھا بہت زیادہ. عرب انہوں نے ماشاءاللہ زمانہ جاہلیت کی یاد تازہ کرتی ہے. اس سے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ.